کہ مراد مصطفیٰ کس طرح کہ 1,24,000 انبیاء کرام اپنی مرضی نال در مصطفیٰ تے چل کر آئے، لیکن فاروق اعظم دی وہ ذات ہے کہ جنوں مصطفیٰ نے کعبے دا غلاف پکڑ کے رب کو منگیا سی، اور یہ دعا سی کہ اللہم اعز الاسلام بالاسنان
عمر بن خطاب او بعمر بن حشام کہ حضور ایک دن کعبے دے اندر چلے گئے. اس وقت مسلمانہ دی تعداد بالکل کم سی. علماء نے لکھے ہے کہ کم و بیش 39 لوگ سن، اور مسلمان ظاہری طور تے کعبے دے اندر ظاہری نماز نہیں پڑھ سکتے سن، کفار دا اتنا غلبہ سی. آقا علیہ السلام جدو کعبہ شریف دے اندر گئے، آپ نے دعا فرمایا اور کعبے دے غلاف نو پکڑ کے کہنے لگے کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اپنے اسلام نو عزت عطا فرما. بالاسنانی انہاں دو شخصاں دی وجہ تو، یا عمر بن خطاب دی وجہ تو یا عمر بن حشام دی وجہ تو. عمر بن خطاب تھے حضرت فاروق اعظم نے، اور عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کعبے دے اندر منگی نے، حضور گھر نہیں پہنچے سن تے مصطفیٰ دی دعا پہلے قبول ہو گئی سی. حضرت سیدنا فاروق اعظم اور کفار نے ایک میٹنگ بلائی مکہ شریف کے اندر کہ کون ہے جو محمد عربی دا سر کرم کر کے لائے گا علیاذ باللہ. تو عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ کم میں کراں گا. عمر نے تلوار اٹھائی اور آپ سر قلم کرن واسطے علیاذ باللہ ٹر پے. راستے دے اندر ایک غلام رسول حضرت نعیم بن عبداللہ حضور دے ایک صحابی سن. انہاں دیکھیا کہ عمر دے چہرے تے جلال ہے، اکھاں سرخ نے، ننگی تلوار موڈے تے رکھی ہے. اس کے عمر کس طرف جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیتا کہ میں علیاذ باللہ مصطفیٰ کریم دا سر قلم کرن واسطے جا رہے ہیں. تو حضرت نعیم بن عبداللہ غلام رسول سنے تو آپ کہنے لگے کہ جس شمع نو جلان والا خدا ہوئے انہوں بجا کوئی نہیں سکتا. اے عمر تیری غلط فہمی ہے، اس دا حافظ خود رب العالمین ہے. اس شمع نو جلان والا ساری کائنات دا مالک ہے، کون اس چراغ نو بجا سکتے؟ عمر نے کیا کون نہیں، کیسی گل کر رہی ہیں؟ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کیا کہ عمر مصطفیٰ دے در تے بعد دے بھی جاویں، پہلے اپنے گھر دی تے خبر لے لے. اس کیا گھر دے اندر کی چیز ہے؟ انہیں کیا کہ تیری ہمشیرہ اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے نے، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ چکے نے، دامن مصطفیٰ نال وابستگی کر لیے. عمر انہاں قدمہ تو واپس ہوئے، ہمشیرہ دے دروازے تے گئے، اور جدو ہمشیرہ دے دروازے تے گئے کھڑے رہے، اللہ دا قرآن پڑھن دی آواز آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حضرت عمر نے اللہ دا قرآن سنیا تو یقین کامل ہو گیا کہ واقعی میری ہمشیرہ مسلمان ہو چکی ہے. دروازہ بجایا، اندروں دروازہ کھولیا. عمر نے کیا کہ کی کر رہے سو؟ فاطمہ بنت خطاب آپ دی ہمشیرہ دا نام سے. ہمشیرہ نے کیا کہ اللہ دا قرآن پڑھ رہی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
مارنا شروع کر دیتا. اس کیا کو فاطمہ کہ تو بھی بدل گئی ہے؟ فاطمہ نے کیا کہ میں بدلی نہیں، میں جھوٹے رباں نو چھڑ کے سچے رب دا دامن پھڑ لیا ہوا ہے. عمر بن خطاب نے کیا کہ وہ کون ہے؟ فاطمہ نے کیا کہ وہ رب ہے کہ جو مشرق تو لے کے مغرب تک جدی حکومت ہے، شمال تو لے کے جنوب تک جدی حکومت ہے، اور اپنی ذات کے اندر اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے مولا دا تعارف کرایا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے عمر، میں تو اس رب دا کلمہ پڑھ لیا، میں تو اس رب دی توحید تے ایمان لیا چکی ہاں کہ جڑا اپنی ذات دے اندر اکیلا ہی اکیلا ہے اور کسی دا محتاج نہیں، دنیا او دے دردی محتاج ہے. نہ انہیں کسی نو جمیا تے نہ او دے وچوں کوئی ہویا. پھر کیا کو اپنی ذات دے اندر اکیلا ہے اور وحدہ لا شریک ہے. عمر نے اپنی ہمشیرہ نو ماریا، القصہ کے مار مار کے لہو لہان اور زخمی کر دیتا. عمر نے کیا کہا فاطمہ دامن مصطفیٰ چھڑ دے. فاطمہ بن خطاب نے کیا کہ عمر میں اپنی جان تے دے سکنی ہیں لیکن ایمان مصطفیٰ نہیں دے سکتی. اپنے وجود تے ٹکڑے ٹکڑے کرا لیں گی لیکن جو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا لیا اس کلمے دی خاطر جان دے دیں. عمر بن خطاب نے کیا کہ اچھا اندروں دا بہنوئی سی سعید اندروں باہروں نکلیا، چھڑانا چاہیا کہ اس نو بھی ماریا. القصہ ہمشیرہ مار کھاندی رہی، رب دا قرآن پڑھتی رہی. اور ایسا بھی وقت آیا کہ عمر نے کیا کہ وہ فاطمہ ایسا کر کے جس کلام نو تو پڑھ رہی ہو کلام میں نو دکھا. فاطمہ بن خطاب نے کیا کہ عمر لا یمسہ الا المطہرون، اللہ دا قرآن پاک ہے، تیرا وجود نہ پاک ہے، نہ پاک کس نو ہاتھ نہیں لا سکتا. عمر نو کیا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ. عمر غسل کرن واسطے گئے، کپڑے تبدیل کیتے، ارادہ ٹھیک کیتا، موڈے تے تلوار رکھی، واپسی اپنی ہمشیرہ دے گھر آ گیا اور کہنے لگیا کہ اللہ دا قرآن تے پڑھ کے سنا جو قرآن تو پڑھ رہی سی. اور ہمشیرہ نے جیسے ہی اللہ دا قرآن پڑھیا فاروق اعظم دی زندگی دیا تحریریں ہی بدل گیا. سورۃ طٰہٰ دی ابتدائی آیتاں پڑھیاں اور قرآن پاک سنن تو بعد یہ قرآن پاک دی تاثیر اور برکت ہے. اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو یقین کامل نال پڑھے رب دی قسم زندگی دیا تقدیراں بدل چھڑ داوے، زندگی دیا تحریراں بدل چھڑ داوے. عمر نے اللہ دا قرآن سنیا، اپنی ہمشیرہ نو کیا کہ چھیتی کر جدے تے نازل ہویا ہے مینوں دا دیدار کرا دے. ہمشیرہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ دے بہنوئی سن، اگے اگے عمر دی ہمشیرہ ہے، بہنوئی ہے، پیچھے پیچھے عمر ہے، موڈے تے تلوار ہے. آپ حضرت ارقم بن زید حضور دے ایک صحابی سن، دے گھر دے اندر مصطفیٰ کریم ٹھہرے سن. کسی نے جا کے دسیا حضرت امیر حمزہ نو. امیر حمزہ حضور علیہ السلام دے چاچا جان سن اور حضور علیہ السلام دے چیف سیکورٹی افیسر بھی سن. حضرت امیر حمزہ دروازہ مصطفیٰ تے کھڑے ہو کے اپنے بھتیجے دا پہرا دے رہے سن. کسی نے حضرت امیر حمزہ نو جا کے دسیا امیر حمزہ عمر کے موڈے تے ننگی تلوار تک کے لہا رہا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی. میرے حضور نے فرمایا چاچا امیر حمزہ آج عمر اپنی مرضی نال نہیں آ رہا بلکہ مصطفیٰ دی مرضی نال آ رہا ہوا. حضور رحمت عالم نے باب رحمت دا دروازہ کھول دیتا. امیر حمزہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر عمر عزت و شرافت نہ لائے گا عمر دا استقبال کیتا جائے گا، اور اگر عمر اپنی حرکت تو بعد نہ آیا عمر دی تلوار ہوے گی، عمر دی گردن ہوے گی. حضرت فاروق اعظم جدو در مصطفیٰ دے قریب پہنچے
حضور کھڑے ہو گئے، آقا نے فرمایا کہ رحمت دا دروازہ کھول دو۔ اصحاب رسول اس منظر نو دیکھ رہے سن کہ عمر جی دی وجہ تو پورا عرب ڈردا سی، جی دے خوف دے اور تجلیات دی وجہ تو حضرت عمر جدو قریب آئے نے، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، دروازے کھل گئے، حضرت فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آئے، اپنا سر حضور دے قدماں وچ رکھ دیا، اور میرے سلطان پاک فرماتے ہیں کہ میں نیواں او میرا مرشد اونچا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نیواں او میرا مرشد اونچا، تے میں اونچیاں سنگی لائی، او صدقے جاواں انہاں اونچیاں تاہی، تے جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ اصحاب دے اندر ایک خوشی دی لہر دوڑ گئی۔ اس تو قبل 39 آدمیاں نے کلمہ پڑھیا، جدو عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھیا تے 40 پورے ہو گئے۔ حضور بیٹھے سن، آسمانہ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور سرکار دی بارگاہ وچ کہن لگے کہ کملی والیا جی میں تسی عمر دے ایمان لیان دی خوشی فرشتے کر رہے ہو، رب عرش تے خوشیاں منا رہا ہوئے۔ یہ حضرت فاروق اعظم دا مقام، نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پیارے غلام نے حضور دا جدو کلمہ پڑھیا نے، آپ کعبے دے اندر آئے، اعلان کر چڑیا، آقا تو بعد گھر دے اندر چھپ کے نماز نہیں پڑھنی، کعبے دے اندر کھڑے ہو کے جماعت کران کے۔ اور آپ نے پھر اعلان کیتا کہ کون ہے اس شخص جوڑا اپنی بیوی نو بیوہ کرائے، بچیاں نو یتیم کرائے۔ حضرت فاروق اعظم نے اعلان کر چڑیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ سیدنا فاروق اعظم نو بڑا پیار دیتا اور بڑی محبت فرمائی۔ ایک دن حضور فرمان لگے کہ لوگوں اگر خدا میرے تو بعد کسے نو نبوت عطا کر داتے فاروق اعظم نو عطا کرنی سی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی کعبے دے اندر منگی ہوئی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث رسول ہے الریاض النظرہ دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، علامہ محب الدین تبری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو کوٹ فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر موجود سن اور مولا کائنات تشریف لائے۔ حضرت مولا کائنات جب تشریف لائے تو فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے آپ کا استقبال فرمایا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم دے چہرے نو دیکھ رہے سن مولا کائنات، اور فاروق اعظم مولا کائنات دے چہرے دی تلاوت کر رہے سن۔ حضرت مولا کائنات نے پوچھا کہ عمر بڑی حیرت نہ دیکھ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے مصطفیٰ دے لباں وچوں سنیا سی کہ جو علی کی مرتضیٰ دا دیدار کرے گا رب دی عبادت دے اندر شامل ہوے گا۔ میں تے اپنے رب دی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات بھی بول پے، اصحاب رسول موجود سن۔ آپ نے فرمایا عمر میں ایک دن حضور دے لباں وچوں گل سنی سی۔ حضرت عمر نے کیا کیڑی گل؟ آپ نے کہا سمیتو، میں سنیا اپنے کناں نہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال عمر سراج اہل الجنہ۔ حضرت مولا کائنات نے کہا کہ میں مصطفیٰ کریم دے لباں وچوں سنیا، حضور نے اپنی زبان نبوت نہ فرمایا کہ جنت دا چراغ ہوئے گا عمر بن خطاب ہوئے گا، جنت دا چراغ عمر بن خطاب ہوئے گا۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے احتراماً، اور مولا کائنات نو کہنے لگے کہ علی مبارک ہوئے، ایک باری پھر وہ گل سناؤ جو مصطفیٰ نے گل سنائی سی۔ حضرت مولا کائنات فرمان لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر اہل السراج الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جنت دا چراغ عمر بن خطاب ہوئے گا۔
حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میری زندگی کی خواہش ہے اے علی کیا اے جملے جو رسول پاک نے فرمائے نے اے تحریر کر کے دے سکتے ہو؟ حضرت مولا کائنات نے کہا کہ ہاں میں تحریر کر سکنا۔ آپ نے حسنین کریمین نو بلایا، فرمایا کہ بیٹے بات سنو، کاغذ قلم دوات لے کے آؤ۔ حضرت حسنین کریمین اپنے باپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور حضرت مولا کائنات نے اپنے ولایت ہاتھاں نال سند لکھ دیتی، تحریر کر دیتا اور تحریر ہے کیتا قال عمر سراج اہل الجنہ، اے عمر میں مصطفیٰ دی زبان میں سنیا کہ جنت دا چراغ عمر دی ذات ہوئے گی۔ حضرت مولا کائنات نے جدو سند کر دیتا، تحریر کر دیتا، رکا بنا دیتا، حضرت فاروق اعظم نے رکا مولا کائنات دے ہتھاں وچوں پھڑیا اور سب تو پہلے اس رکے نو چومیا، پھر ہتھاں نال لایا، پھر متھے نال لایا اور لان تو بعد اپنے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر نو بلایا، اپنی اہلیہ نو بلایا، بلا کے کہنے لگے میرے گھر والے ہو جدو دنیا وچ عمر چلا جائے عمر نو جدو غسل دے دو، کفن پہنا دو، کفن تو بعد اس رکے نو عمر دے سینے تے رکھ دینا۔ گھر والے نے کیا حضور اس رکے دے اندر کی ہے؟ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ دے لباں وچوں نکلے ہوئے جملے نے اور مولا کائنات دے لکھی ہوئی تحریر ہے۔ آپ نے کہا کہ لوگوں ممکن ہے قیامت والے دن میری نماز، میری زکوٰۃ، میری خیرات، میری حج، میری عبادت، میری ریاضت کوئی بھی قبول نہ ہوئے، لیکن میں اس عقیدے دا مالک ہاں جو مصطفیٰ دے لباں وچوں جملے نکلے اور جو مولا کائنات نے تحریر فرمائے، اس تحریر دی وجہ تو رب میری زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت فاروق اعظم اس عقیدے تے مالک سن، آپ اس گھرانے رسول دا اس قدر احترام کر دے سن اور آپ دے وجود دے اندر عشق مصطفیٰ بھی کٹ کٹ کے پڑیا ہوا ہے۔ آپ ایک دن کعبے دے اندر چلے گئے اور جدو کعبے دے اندر گئے، کعبے دا طواف کیتا، فارغ ہوئے، حجر اسود دے قریب چلے گئے، حجر اسود میں مخاطب ہو کے کہنے لگے او حجر اسود انکا لا تنفع ولا تضر، فرمایا کہ وہ حجر اسود میں اس عقیدے دا مالک ہاں، تو ایک کدی بھی مت سمجھنا تو پتھر ہے اور کعبے وچ نسب ہے، جبریل تینوں لے کے آیا ہے اور جنتی تو پتھر ہے، ساری دنیا تیرا بوسا لیندی ہے، تینوں چوم دیے، عمر تینوں اس وجہ تو نہیں چوم رہا کہ تو کعبے دے اندر نسب ہے، عمر تینوں اس وجہ تو نہیں چوم رہا کہ تینوں لیان والا جبریل ہے، عمر تینوں اس وجہ تو نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، عمر بن خطاب تے تینوں اس وجہ تو چوم رہا تینوں مصطفیٰ نے چومیا ہے۔ اگر میرے حضور تینوں نہ چوم دے میں قیامت تک بھی تینوں نہیں چومنا سو۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا سی، امریکہ دے اندر ایک عیسائی ہے، انہیں ایک کتاب لکھی 100 اور اس کتاب دے اندر 100 آدمی دے تذکرے کیتے ہو، 100 آدمی جو دنیا دی تاریخ دے اندر سب تو بڑے آدمی مقرر ہوئے۔ اس عیسائی مورخ نے لکھے کہ سب تو پہلے جو دنیا دے اندر سب تو افضل اور اعلیٰ ذات محمد مصطفیٰ ہے، اس پادری نے لکھیا اور پھر انہیں لکھیا کہ میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرے مقام تے جو نام لکھیا سیدنا فاروق اعظم دا لکھیا کہ دنیا دے اندر بڑے بڑے حکمران دیکھے، دنیا دے اندر بڑے بڑے شہنشاہ دیکھے، لیکن فاروق اعظم جیسا شہنشاہ نہیں دیکھا۔ اور ایسا بھی وقت آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم دا اس تذکرہ کر دیا، ایک واقعہ لکھیا کہ شہر روم نے بغاوت دی وجہ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم دے مخالف ہو گئے لوگ۔ شہر روم دا ایک آدمی آیا اور اس نیت تو آیا کہ میں امیر المومنین مسلمانہ دے بادشاہ نو قتل کرانگا، تلوار جسم دے اندر چھپا کے لے آیا اور سوچ سی کہ وہ اتنا بڑا حکمران ہے کہ جیدہ شہرت، جیدہ ذکر پوری دنیا دے اندر ہے،
نام اس دا عمر بن خطاب ہے۔ اس گل نو سوچ کے جدو مدینہ المنورہ دے اندر آیا اور سوچ اسی کہ پتہ نہیں کتنے لوگ وہ دی حفاظت کرنے والے ہون گے، کسی نے پوچھا کہ میں مسلمانہ دے بادشاہ نو ملنے اور میں ادھے قریب جانا چاہنا۔ شہر روم دا ایک نوجوان جیو نیت قتل دی وجہ تو آیا سی، کسے غلام نے کہا کہ فلاں گلی دے اندر ایک مکان تعمیر ہو رہے ہے اور ساڈا جو بادشاہ ہے اس مکان دی تعمیر دے اندر خدمت کر رہے ہے۔ شہر روم دا سفیر جدو اس گلی دے اندر آیا اور آ کے پوچھا کہ میں عمر بن خطاب نو ملنا چاہنا۔ حضرت عمر بن خطاب کی شان اور مقام ایسی، آپ گلی دے اندر مٹی تے لیٹے ہوئے سن اور ارد سرہانہ بنا کے لیٹے ہوئے سن۔ کسی نے کہا کہ سامنے ساڈا حکمران و بادشاہ آرام کر رہے ہیں۔ جدو اس شہر روم دے نوجوان نے ارادہ کیتا کہ میں تلوار چلاواں، جدو اس تلوار چلائی حضرت سیدنا فاروق اعظم بیدار ہوئے اور آپ کھڑے ہو گئے، اور جدو آپ کھڑے ہوئے اس نوجوان دے ہاتھ میں جو تلوار تھلے ڈگ پئی، حضرت عمر نے چک لئی۔ اس نوجوان نو کہنے لگے کہ گل کر، مینوں تے میرے خدا نے بچایا ہے اور تینوں کون بچائے گا؟ نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگیا کہ مینوں حضرت عمر فاروق بچائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی سیرت و صورت دنیا دے اندر بے مثال سیرت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دی آخری بات میں سنانا چاہنا کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب دے اندر دیکھیا کہ میں حضور علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی۔ فاروق اعظم دا زمانہ سی، نبی کریم علیہ السلام اس دنیا ظاہری بھی جو چلے گئے سن۔ حضرت علی کو مرتضیٰ کہندے ہیں کہ میں خواب دیکھیا کہ حضور علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے جماعت کرائی، آپ ممبر دے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ حضور دی خدمت کے اندر ایک مائی آئی، اس مائی نے سرکار دی بارگاہ دے اندر کھجورہ پیش کیتیاں۔ آقا علیہ السلام نے مخاطب ہو کے مولا کائنات نو فرمایا کہ علی پاک ان انصار دے اندر مہاجرین دے اندر کھجورہ تقسیم کر دو۔ حضرت علی مرتضیٰ کہندے نے کہ میں وہ کھجورہ تقسیم کر دیتیاں۔ جدو حضور دی بارگاہ وچوں نہ کھجوراں نو میں لے کے گیا، سرکار نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے نبوت والے ہاتھ نال میرے منہ دے اندر پا دیتی۔ حضرت مولا کائنات کہندے نے کہ میں خواب دے اندر وہ کھجور کھا دی، اور جدو میری اکھ کھلی تے اس کھجور دا ذائقہ میری زبان تے چل رہا سی۔ آپ کہندے نے کہ میں جلدی جی اٹھیا اور مسجد نبوی دے اندر گیا اور جا کے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ابتدا دے اندر میں نماز پڑھی۔ آپ دا زمانہ سی، آپ نے جس ویلے جماعت کرائی، جماعت کران تو بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ نے سلام پھیرے، ہاتھ ٹیک لگا کے غلاماں وال منہ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت مولا کائنات کہندے نے کہ میں بھی حضرت فاروق اعظم دی مجلس دے اندر بیٹھ گیا۔ آپ کہندے نے کہ مائی آئی، کھجوراں دا انہوں ٹوکرا چکیا، سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر کھجوراں پیش کر دیتیاں۔ حضرت فاروق اعظم نے حکم فرمایا کہ یا علی لبیک یا سیدنا فاروق اعظم۔ آپ کھڑے ہو گئے، حضور حکم فرماؤ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمان لگے اے علی پاک ایک کھجوراں انہاں بیلیاں دے اندر تقسیم فرما دو۔ آپ نے کھجوراں جس ویلے تقسیم کیتیاں، کچھ کھجوراں سن ازواج مصطفیٰ دے حجریاں بھی چلی گئیاں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھان تو بعد فرمان لگے علی قریب آئے نا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک کھجور اٹھا کے مولا کائنات دے منہ دے اندر پا دیتی، اور جس ویلے منہ دے اندر پائی نے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات دا چہرہ دیکھ رہے سن، تو حضرت مولا کائنات دے دل وچ خیال آیا کاش کہ حضرت فاروق اعظم میں 2 کھجوراں تا کر دیں دے۔ تو جدو اینی گل سوچی اور حضور دی بارگاہ وچ کہہ بھی دیتا، تو حضرت فاروق اعظم مخاطب ہو کے کہنے لگے علی راتی مصطفیٰ کریم تانوں 2 دیندا تے میں بھی تانوں 2 ہی عطا کرنیاں سن۔ مولا ہے کائنات حضور راتی تانوں 2 کھجوراں عطا کر دے، عمر نے بھی 2 ہی کھجوراں عطا کرنیاں سن۔ تو حضرت مولا ہے کائنات مسکرا کے کہنے لگے کہ یا سیدنا فاروق اعظم تانوں کنے گل دسی؟ فرمایا جن دنیا دے اندر مینوں بادشاہ بنا کے بھیجیا ہوئے۔
اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔